بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ میں اس وقت حاضر ہوا ہوں مومنین آپ کے سامنے، اپنے بھائی، اپنے دوست، خطیب آل محمد، شہید حق زہرا، شہید راہ ولایت، شہید راہ حسینیت، قبلہ و کعبہ علامہ ناصر عباس شہید آل اللہ مقامہ کے متعلق کچھ گفتگو کرنے کے لیے۔ علامہ ناصر عباس کے ساتھ میرے کئی حوالے ہیں، میرے کئی رشتے ہیں، میرے کئی ناطے ہیں۔ وہ میرا بھائی تھا، وہ میرا دوست تھا، وہ میری جان تھا، وہ میرا عشق تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی کو اتنی جلدی ترقی کی منزلیں طے کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی جلدی علامہ ناصر عباس نے آغاز کیا، اور جتنی جلدی اس نے اپنی رفتار کو بڑھایا، اور جتنی جلدی اس نے خطابت کے جتنے بھی اسلوب تھے ان میں مہارت حاصل کی۔ میرا بچپن تھا، ڈیرہ غازی خان کا شہر تھا، پاکستانی چوک، 16 ربیع الاول کا جشن ہوا کرتا تھا۔ وہاں پر پہلی مرتبہ میری علامہ صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات اس طور پہ ہوئی کہ قبلہ و کعبہ علامہ عرفان ادرابدی صاحب، جو کہ قبلہ ناصر عباس کے استاد محترم تھے، وہ ان کے ساتھ وہاں پہ تشریف لائے۔ عابدی صاحب نے وہاں پہ خطاب کرنا تھا، اور پاکستانی چوک کا وہ جشن یادگار جشن تھا۔ وہاں پر کافی زیادہ ہجوم تھا، کافی زیادہ لوگ شیعہ سنی مسلک کے علامہ عابدی صاحب کو سماعت فرمانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو اس وقت ایک 19-20 سال کا لڑکا میرے نانا جی سید خادم حسین شاہ صاحب کے حضور پیش ہوا، اور اس نے کہا قبلہ اگر میں تھوڑی دیر یہاں پہ تقریر کر لوں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ چونکہ وہاں پر وہ بانی کی حیثیت سے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ پڑھ لو۔ پہلی مرتبہ میں نے 19 سال کے لڑکے کو خطابت کرتے ہوئے دیکھا، اور میں نے اس کی خطابت کے رنگ جب دیکھے تو مجھے اندازہ ہو گیا، اور مجھے ایک شعر بڑا یاد آیا، میں دہرا دیتا ہوں کہ میری منزل کا اندازہ لگاؤ، میرا پہلا قدم ہے کہکشاں پر۔ اور اس نے وہ ثابت کر کے دکھایا کہ اس کا پہلا قدم ہی کہکشاں پر تھا، اور اس کی منزلیں کہکشاں سے بہت آگے تھی۔ عرصہ گزر گیا، میں تعلیم میں مصروف ہو گیا، علامہ صاحب اپنی خطابت میں، اپنی ذاکری میں مصروف ہو گئے، لیکن گھر کے ساتھ تعلق تھا، ملاقات گاہے بگاہے ہوتی رہتی تھی، مگر زیادہ طویل ملاقاتیں نہ ہو سکی۔ لیکن جب میں لاہور میں بی اے کر رہا تھا، تو بی اے کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ جب میں واپس لاہور آیا 1996 میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی، تو اس کے بعد لوگوں نے جب مجھے ذاکری میں آنے کی دعوت دی، تب میں جب لاہور انٹر ہوا تو میری آنکھیں کھلی رہ گئیں، اور رشک سے بھی اور غرور سے بھی، کیونکہ میرے بھائی علامہ ناصر عباس کے اشتہارات سے پورا لاہور بھرا ہوا تھا۔ کوئی گلی ایسی نہیں تھی، کوئی بارگاہ ایسی نہیں تھی، کوئی مسجد سے ملحقہ بارگاہ ایسی نہیں تھی، کوئی محفل ایسی نہیں تھی بزم ولایت کی یا بزم عزا کی جس میں علامہ ناصر عباس کو مدعو نہ کیا گیا ہو، جس میں علامہ ناصر عباس کا نام نہ ہو۔ بڑے بڑے پوسٹرز، بڑے بڑے اشتہارات صرف علامہ صاحب کے نام سے بھرے ہوئے تھے۔ اور میری اس کے بعد ان کے ساتھ جو تعلق تھا اور جو ناطہ تھا وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا گیا، چونکہ میں بھی ذاکری میں آیا، اور میں نے ان سے بڑا کچھ سیکھا۔ ان کی جو شعلہ بیانی تھی، ان کی آواز میں جو گھنگھرج تھی، جو خطابت میں ان کو گرپ حاصل تھی، وہ بہت کم لوگوں میں دکھائی تھی۔ وہ پیدائشی طور پر خطیب تھا، وہ پیدائشی طور پہ ذاکر تھا، نہ تو وہ بنا نہ وہ بنایا گیا، وہ بنا بنایا آیا تھا، اور پھر اس نے آ کے اپنا جیسے لوہا منوایا۔ وہ یادگار ہے۔ پھر وہ نہیں ڈرا، وہ پھر نہیں رکا، پھر اس کی رفتار سے ہم سب حیرت میں چلے گئے۔ وہ اتنی سپیڈ میں چلا کہ اس نے منزلیں عبور کرتے 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 ایک مرتبہ پورے پاکستان میں مجھے صرف علامہ ناصر عباس شہید کا نام نظر آنے لگا، لیکن ہمیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا جلد باز نکلے گا، وہ اتنا جذباتی نکلے گا، اور اس کو آل محمد کے گھرانے سے اتنا والہانہ جنون کی حد تک عشق ہوا کہ پھر اس کے بعد اس نے اپنی رفتار میں کمی نہیں آنے دی۔ پھر دو ہی بڑے نام تھے، ایک علامہ عرفان ادرابدی صاحب اور ایک شہید محسن نقوی۔ پھر وہ تیسرا نام جو ہے علامہ ناصر عباس کا،
उनके दरमियान आकर शामिल हुआ। ये पहला शागिर्द था जो इतनी जल्दी अपने असातिज़ा के साथ आके उस फहरिस्त में शामिल हुआ। आज इस वक्त इस दौर में जब भी शहादत का जिक्र होता है, मोमिनीन की शहादत का या ज़ाकिरीन की या खिताब खतीबों की, उस वक्त सिर्फ 3 नाम सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं। और इस वक्त बच्चे बच्चे के शिया कौम के हर घर में अगर तज़किरा शहादत होता है तो 3 लोगों का सबसे ज़्यादा नाम लिया जाता है। अल्लामा इरफान अदराब्दी साहब, मेरे वालिद गिरामी क़िबला व काबा हम्माद अहल बैत शहीद मोहसिन नकवी और शहीद नासिर अब्बास। और ये नाम हमेशा रहेंगे, जिंदा रहेंगे, क्योंकि इनकी मौत का मकसद बहुत बड़ा था। मैं अक्सर कहा करता हूं कि शहीद और भी हैं हमारे मुल्क में, जितने भी लोग शहीद हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इनका नाम इसलिए लिया जाता है कि बाकी लोगों की तरफ मौत खुद आई है। और ये 3 हस्तियां ऐसी थीं जो मौत की तरफ खुद चल के गए हैं। और ये बहुत बड़ी कामयाबी होती है जब आप अपने आप को इमाम हुसैन की ज़ात में फनाह कर देते हैं, तो फिर उसके बाद आपका नाम बाकी रहता है। और शहीद नासिर अब्बास हमेशा जिंदा रहेगा हमारे दिलों में, घरों में, हमारी धड़कनों में, खिताबत के असलूब में, मिंबर पे, लहजे में, अल्फाज में, और उसकी फसाहत व बलागत हमेशा याद रखी जाएगी। वस्सलाम या अली मदद अकील मुस्लिम।